الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني صبرت دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم دوست بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں سیرت النبی کے عنوان کے تحت پچھلی جمعہ میں آخری بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 32 یا 33 سال کی جب ہوئی تو آپ علیہ السلام کے دل میں شوق جاگا خلوت نشینی کا اور رجوع اللہ کا، جس کی نسبت سے آپ علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے اور خلوت نشینی اختیار کی. جو آپ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرتے گئے، آپ کے دل میں شوق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مستقل آپ علیہ السلام نے رجوع اللہ کے واسطے اور خلوت نشینی کے واسطے غار حرا کو منتخب کیا. تھوڑا سا ستو اور پانی لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دنوں تک گھر واپس نہیں آتے. خلوت نشینی میں آپ قدرت الہی میں غور و فکر کرتے، عبادت الہی اور ذکر الہی میں مصروف اور مشغول رہتے. یہاں تک کہ آپ نے 7 سال کا عرصہ گزارا. جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی یا 40 سال کی ہوئی تب آپ علیہ السلام کے سامنے غار حرا میں اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا اور آنے والا فرشتہ سورہ الگ کی 5 شروع کی آیتیں لے کر آیا. ان 5 آیات کا نزول ہوا، گویا کہ وحی کا نزول ہوا اور یہ آپ علیہ السلام کو اب نبوت سونپی گئی. ابھی 5 آیتیں جو اتری اس سلسلے میں پچھلی جمعہ میں تفصیل سے میں بات عرض کر چکا. نبی پاک علیہ السلام بدستور غار حرا میں جاتے رہے. کئی روز تلک وحی کا نزول نہیں ہوا. ایک مرتبہ آپ غار حرا سے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اچانک وہی فرشتہ نمودار ہوا جو پہلی مرتبہ غار حرا میں آیا تھا. جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دیکھا سہم گئے، جیسا پہلی مرتبہ سہم گئے، یعنی کہ گھبرا گئے. پھر آپ گھر پر واپس آئے، فرشتہ تو غائب ہو گیا. گھر پر واپس آنے کے بعد آپ علیہ السلام چادر اوڑھ کر سو گئے، جیسا کہ پہلی مرتبہ چادر اوڑھ کر سو گئے تھے. آپ کا چادر اوڑھ کر سونا ہی تھا کہ آپ کے مبارک کانوں طلب پرجلال کلمات سنائی دی. یہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے قم کھڑا ہو جائے، فانذر اور ڈرا، وربک فکبر اور اپنے رب کی پاکی بیان کر، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑے پاک کر، والرجز فہجر اور بدی اور شر سے اپنے آپ کو بیزار کر.
اس کے بعد فرشتہ غائب ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان 5 آیتوں کا جو نزول ہوا، ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے محبوب کو تبلیغ دین کا حکم دیا۔ کتنے بھلے انداز میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور ڈرا، یعنی کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا۔ اب جب آپ علیہ السلام کو تبلیغ دین کا حکم ملا تو گویا آپ کو یہ کہا گیا، آپ کو یہ بتایا گیا کہ جس کو اپنے لیے جینا ہے وہ تو پرسکون نیند سو کر زندگی گزار لے گا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، لوگوں کو اپنے رب کے عذاب سے ڈرا۔ علماء نے لکھا کہ یہ بتایا گیا آپ کو کہ جس کو اپنے لیے جینا ہے وہ تو پرسکون نیند سو کر سکون کی زندگی گزار لے گا، پر آپ کو تو ایک بوجھ اٹھانا ہے جس کے واسطے آپ کو نیند سے کیا لینا دینا، آپ کو راحت سے کیا سروکا، آپ کو گرم نرم بستر سے کیا نسبت، آپ کو راحت اور چین والی زندگی گزارنے سے کیا مطلب، اور آپ کو راحت بخش سامان سے کیا لینا دینا۔ آپ کھڑے ہو جائیں، یا ایھا المدثر، آپ کھڑے ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام تبلیغ دین کے حکم کی تعمیل کے واسطے اب کھڑے ہو رہے ہیں، جو کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو ایک عظیم کام کرنا ہے، بڑی تھکان والا کام، بڑی محنت والا کام ہے اور پر مشقت کام ہے جسے آپ کو کرنا۔ اب چین سکون کا وقت گزر گیا، بس آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ عظیم کام کون سا، وہ پر مشقت اور محنت اور تھکان والا کام کون سا؟ پرہیبت کلمہ توحید، آپ کو اس کلمہ کو لے کر کھڑا ہونا ہے، ہر گھر تلک، ہر در تلک اور ہر فرد تلک پہنچانا۔ اب جب اس تبلیغ دین کے حکم کی تعمیل کے واسطے آپ کھڑے ہوئے تو آپ کھڑے ہی رہے۔ سیر کی کتابوں کا مطالعہ کرے، مسلسل 23 سال کا عرصہ آپ نے گزار دیا۔ دعوت و تبلیغ کے کام نے آپ کی پرسکون نیند کو اڑا دیا۔ آپ کبھی پرسکون نیند سوئے نہیں، آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھایا نہیں، آپ کروٹیں بدلتے رہے، آپ اندر گراتے رہے، یہاں تلک کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا، بھلا تذہب نفسک علیہم حسرات، میرے محبوب ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے واسطے بے چین ہو کر اتنا پریشان ہو جائیں گے کہ آپ ان پر حسرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ پرسکون زندگی پھر آپ نے نہیں گزاری، پرسکون دن آپ نہیں سوئے، کھانا پیٹ بھر کر آپ نے کبھی نہیں کھایا۔ بہرحال تبلیغ دین کا حکم ملا، ان آیات میں نبی پاک علیہ السلام تبلیغ دین کے واسطے کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کام کو شروع زمانہ میں بڑی خاموشی کے ساتھ، نہایت خاموشی کے ساتھ، خفیہ اور پوشیدہ طور پر شروع کیا، اور سب سے پہلے اس کام کو آپ نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا، دعوت و تبلیغ کے اصولوں میں کا ایک اصل ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے پہلے شروع کیا جائے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے اس کام کی ابتدا کی اپنے گھر سے۔ سب سے پہلے ہی دن آپ پر ایمان لائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پہلے ہی دن آپ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پہلے ہی دن آپ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت زید بن
الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کے بالکل جگری دوست پہلے ہی تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے. ہم تمام جانتے ہیں یہ تمام کے تمام آپ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بالکل نزدیک سے دیکھا, بالکل قریب سے دیکھا, ان کے سامنے آپ کے اخلاق حسنات تھے, آپ کی اچھی عادتیں تھی, آپ کے فضائل سے یہ تمام لوگ واقف تھے. اس لیے ظاہری بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کا کوئی پہلو ان سے ناشنا نہیں تھا. آپ کی زندگی کا ہر پہلو ان کے سامنے تھا, تو پہلے ہی دن یہ تمام کے تمام اسلام میں داخل ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام نہایت خاموشی کے ساتھ پہلے شروع کیا. یہاں تک کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور دعوت اسلام کے اولین عہد میں سب سے زیادہ آپ کا جس نے ساتھ دیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے دین کی نسبت سے بے انتہا خدمات انجام دی. اس لیے علماء نے لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. بہرحال بے پناہ خدمات انجام دی. دھیرے دھیرے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی. مسلمان اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے. کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے خوف سے, مشرکین اور کفار مکہ کے خوف سے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے. اس لیے لکھا کہ مسلمان آپس میں رہتے تھے پر ایک دوسرے کے متعلق یہ علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں. بہرحال ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی. مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے خوف سے مکہ کے باہر ایک گھاٹی میں جمع ہوتے تھے. علماء نے لکھا کہ غالباً 10 کے قریب لوگ پہلے جمع ہوا کرتے تھے. جمع ہو کر عبادت نماز کو انجام دیتے تھے. کفار مکہ مشرکین مکہ تمسخر کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, کبھی کبھی تو جسمانی ایذا تک پہنچا دیتے تھے. روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے. اچانک کفار مکہ کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اس نماز سے سختی سے انہیں روکا. مسلمانوں کو سختی سے نماز پڑھنے سے روکا. دور حاضر میں کسی بھی جگہ اتنی سختی سے نماز سے روکا نہیں جاتا, بلکہ ہر قسم کی سہولت فراہم کی جاتی ہے, پر پھر بھی پیچھے ہے نماز سے. بڑی سختی سے کفار مکہ نے روکا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ذریعے کا مقابلہ کیا. ایک کافر کو تو بڑا زخمی بھی کر دیا. اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے, ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو طالب کا وہاں سے گزر ہوا. ابو طالب نے دیکھا کہ محمد گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میرا بیٹا علی بھی ہے. چوکنے ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نماز سے فراغت پا گئے تب ابو طالب ان سے ملے اور کہا کہ بھتیجے یہ تم نے کون سا مذہب اختیار کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ چچا جان یہ دین ابراہیمی ہے جس میں کامیابی ہے. چچا جان میری درخواست ہے آپ بھی اس دین ابراہیمی کو قبول کر لیں. چچا ابو طالب کہنے لگے کہ بھتیجے میں میرے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑوں گا, پر اپنے بیٹے حضرت علی سے کہا کہ بیٹے تو محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا, اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ محمد بھلائی کے بغیر تجھے کسی بھی چیز کا حکم نہیں کرے گا, کبھی بھی کسی برائی کی تجھے رغبت نہیں دے گا. اس لیے بیٹے میں بھلے محمد کا ساتھ نہ دوں پر تم محمد کا ساتھ کبھی بھی
نہ چھوڑنا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ خفیہ طور پر دعوت اسلام کا کام جاری ہے، رفتہ رفتہ مسلمان بڑھ رہے ہیں۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا خفیہ دعوت اسلام سے۔ 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو حکم ملا فاصدع بما تؤمر، کہ میرے لاڈلے اب تو کھلے عام جس کا حکم دیا جاوے تجھے اس کی تبلیغ کر۔ فاصدع بما تؤمر، کھول کر بیان کر دے جو باتیں تجھ پر اتاری جائے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام کو کھلے عام تبلیغ کا حکم ملا تو اس حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام صفا نام کے پہاڑ پر چڑھے۔ صفا نام کے پہاڑ پر چڑھ کر یا صفاہو ندا دی، یعنی کہ عرب کے ہر قبیلہ کو بآواز بلند بلایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے آواز دینے پر قبیلہ کے لوگ آتے رہے۔ علماء نے لکھا 40 کے قریب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ جب تمام جمع ہو گئے تب نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کہا کہ لوگوں، اگر میں یوں کہوں کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر دشمن حملہ کرنے والے ہیں تو تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ ایک روایت میں یہ بات ہے۔ دوسری روایت میں یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا میں اگر یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہیں جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک یا محمد بل وجدناک صادق الصدق دائما صادق القول دائما، کہ محمد کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ آپ نے چونکہ سچ بولا ہے، اس لیے آپ کی اس بات کا بھی ہم اقرار کریں گے، مانیں گے آپ کی اس بات کو سچ۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام کو تسلی ہوئی کہ یہ لوگ میری بات کو سچ ماننے والے ہیں، تب آپ علیہ السلام نے تبلیغ دین کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے کہا کہ تب تو سنو، میں تمہاری طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک سخت دین کے عذاب سے ڈرانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ خدا کا عذاب سخت قریب ہے، اس پر ایمان لے آؤ، باقی تم بھی اس کے جھپٹ میں آ جاؤ گے۔ اس سے امن چاہتے ہو، محفوظ لینا چاہتے ہو تو اس بات پر ایمان لے آؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو تمام کے تمام تبسخر کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ مجمع میں چچا ابو طالب، چچا ابو لہب تھے، سب کے حقیقی چچا۔ انہیں تو تمسخر اور مذاق اور ہنسی پر ہی کفایت نہیں کی، بلکہ وہ تو بڑا بدتمیزی سے پیش آئے۔ چچا ابو لہب بڑی محفل میں کہنے لگا تبلک یا محمد علی ہذا جماعتنا، ارے محمد تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، اسی واسطے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ ہم مشغول اور مصروف لوگ ہیں، تم نے ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ دور حاضر میں بھی یہ چیز ہے، مسجد سے ملاقات کے واسطے لوگ جاتے ہیں، بھائی تھوڑی سی دین کی بات سن لیں، تو بعض لوگ یہی کہتے ہیں مصروف ہیں بھائی، مشغول ہے، وقت کہاں ہے، مل لیتے ہیں بعد میں۔ یہی بات ہے نا کہ عشاء کے بعد بات ہوگی، مغرب کے بعد بات ہوگی، چلو آتے ہیں آپ کے پیچھے ہی آتے۔ ابو لہب نے یہی کہا ہم مصروف تھے، ہم مشغول تھے۔ دور حاضر میں ہمیں کا کوئی یہ بات کہے، اس نے جو بات کہی دونوں میں فرق ہے بھائی، وہ غیر ایمان والا آدمی تھا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان میں اتنی سی حرارت نہیں اور اتنی بھی گرمی نہیں کہ ذرا دین کی نسبت سے تھوڑی سی بات سن لے۔ یہ مشغلے تو ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے، تھوڑا سا وقت اس میں سے نکالنا پڑے گا۔
ہاں یہ تمہیدی بات ہے، برا نہ مانے۔ تو ابو لہب نے یہ بات کہی، تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، اسی پر بس نہیں کیا، اس کا غصہ نہیں اترا، اس کی آنکھوں کا سرخ رنگ نہیں گیا، وہ گھبر گیا۔ اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں آپ علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، عتبہ اور عقبہ، ان دو کے نکاح میں تھی۔ ان دونوں سے کہا محمد کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ میں طلاق دے دو۔ دونوں نے ایک ساتھ طلاق دی۔ بڑے بیٹے عتبہ نے صرف طلاق دینے پر بس نہیں کیا، سیر کی کتابیں گواہ ہیں، عتبہ بڑے بیٹے نے طلاق دینے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر تھوکا، اس خوبصورت چہرے پر تھوکا جس خوبصورت چہرے کی خوبصورتی سے چاند کو خوبصورتی ملی، سورج کو خوبصورتی ملی، تاروں کو خوبصورتی ملی، دنیا کو خوبصورتی ملی۔ اس خوبصورت چہرے پر تھوکا۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، پر اس وقت اپنے آپ پر شاید قابو نہ پا گئے، قابو نہ پا کر آپ کے مبارک زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، اللہ تو اس پر تیرے کتوں میں کا ایک کتا مسلط کر دے۔ آپ کی دعا چیرتے ہوئے آسمان کو بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ لکھا ہے علماء نے، ایک مرتبہ کسی ایک قافلہ کے ساتھ یہ جا رہا تھا، رات کا وقت ہوا، ایک گاڑی پر یا پہاڑ کی اونچائی پر پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، تمام کے تمام سو گئے۔ اس نے اپنے آپ کا زبردست بندوبست کیا تھا، اس کو یقین تھا کہ محمد کی بد دعا لگے گی، میرے لیے ہلاکت پکی ہے۔ تمام لوگوں کے سامان کو جمع کیا، بیچ میں سویا۔ لکھا رات کے وقت کہیں سے اچانک ایک شیر آیا، تمام سوئے ہوئے لوگوں کا منہ سونگا اور پھر پہنچا عتبہ کے پاس، اس کے منہ کو سونگا اور اس کو وہیں سے اٹھایا اور اس کا ٹکا بکا کر دیا، اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی۔ جو چھیڑتا ہے نبیوں کو اللہ اسے نہیں چھوڑتا۔ برحال نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر یہ تھوکا۔ پھر ابو لہب، یہ بھی آپ کا چونکہ جانی دشمن تھا، اسی نے بھی ایذا اور تکلیف پہنچانے میں، اور ان کی بیوی ام جمیل نے بھی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ام جمیل یہ جو ہے جنگل جاتی تھی، بڑی مالدار تھی، باوجود اس کے لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی، بیچتی تھی، کاٹے لاتی تھی اور آپ علیہ السلام کے رستے میں بچھاتی تھی۔ قلب آپ علیہ السلام کے زخمی ہو جاتے تھے۔ اس لیے قرآن نے ابو لہب کی تباہی کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ کیا، اس کی تباہی کا بھی تذکرہ کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ مجمع سے جب ابو لہب چلا تبھی آیت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، کے ہاتھ ٹوٹیں گے ابو لہب کے، ہلاکت ہوگی ابو لہب کی، محمد کی ہلاکت نہیں ہوگی، محمد کی بربادی نہیں ہوگی۔ برحال ام جمیل یہ بھی جو ہے بڑی، اللہ نے اسے بھی بڑا انتقام لیا۔ ایک مرتبہ خود کی ہی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور اسی سے اس کا دم ٹوٹ گیا۔ عتبہ بھی ہلاک ہوا، ماں اس کے ام جمیل ہلاک ہوئی اور ابو لہب بھی جلا۔ ابو لہب بھی جس سے اللہ نے بڑا انتقام لیا کہ اس کو طاعون کی بیماری میں اللہ نے مبتلا کیا۔ اب طاعون کی بیماری متعدی ہے، پھیلنے والی بیماری ہے، اس کے بیٹوں نے اس کو گھر سے الگ کر دیا، اس کے بیٹوں نے اس کو گھر سے الگ کیا۔ طاعون کی بیماری میں وہ مرا۔ اب چونکہ اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، 3 دن تلک مرنے کے بعد ناش اس کی پڑی رہی۔ جب ناش سڑ گئی تب حبشیوں کو بلایا اور کرائے پر بلا کر اس کی ناش کو ایک گڑھے میں ڈلوایا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا۔ برحال اللہ تبارک و تعالیٰ شأنہ دین کی محنت کے واسطے ہمیں بھی قبول فرماوے۔ یہ نبی والا کام ہے اور نبیوں والا کام ہے، بلکہ تمام نبیوں نے اس مشن کو لے کر آئے اور اپنی امت کو سمجھائے۔ برحال بات اب یہاں سے باقی رہے گی کہ نبی پاک علیہ السلام کو تبلیغ دین
تعلیم دین اور تعلیم اسلام کا کھلے عام جو حکم دیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کھلے عام جو تبلیغ کا کام کیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام کا جیون چہندر کیسا رہا، یہاں سے بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ کا موقع نصیب فرماوے۔